نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز ساتھی بزرگوں اور یہاں پر ہمارے طالب علم بچیاں اور بچے اور اساتذہ کرام تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العزت خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شریف قبولیت عطا فرمائے. بالخصوص ہم سب کا یہاں جمع ہونا ذکر و اذکار کرنا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں شریف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت خالق کائنات نے قرآن مجید کے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا کہ اے ایمان والو اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا ہے اذ بعث فیہم رسولا کیونکہ میں نے تمہارے اندر رسول بھیجا ہے. دوستو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہزاروں اور لاکھوں نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں لیکن کہیں میرے رب نے لفظ احسان نہیں کہا. لیکن جب باری آتی ہے محمد مصطفیٰ کی تو میرے رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا ہے کیونکہ میں نے محمد جیسا محبوب عطا کر دیا. سبحان اللہ. دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے جتنا بھی پیار کرتا ہو لیکن اس کے پاس کوئی وہ چیز موجود ہو جس سے وہ بذات خود پیار کرتا ہو اور اس کو پسند ہو. وہ کسی کو وہ چیز جو بذات خود اس کو پسند ہوتی ہے وہ تحفے میں نہیں دیتا, وہ اپنے پاس رکھتا ہے کیونکہ اس چیز سے پیار وہ شخص خود ہی کرتا ہے. لیکن قربان جاؤں گا اپنے رب کائنات کے اوپر کہ ہمارے رب نے ہمیں فرمایا ہے اے میرے بندو میرے پاس ایک محبوب تھا لیکن میں نے وہ بھی تمہیں عطا فرما دیا. میرے پاس ایک محبوب تھا وہ بھی میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے. اور یاد رکھنا آقا علیہ السلام کی یہ ذکر کی جو محفل ہے یہ حضور کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں مسجد نبوی کے سین کے اندر. صحابہ اکرام علیہم رضوان وہاں پر جمع ہیں اور حضور کے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر کی محفل ہے اور کس لیے بیٹھے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر محفل سجائی ہوئی ہے کہ باری تعالیٰ ہم نے یہ محفل اس لیے سجائی ہے کہ تو نے ہمارے اوپر انعام خدا بندی کی ہے, تو نے مجھے ہمیں جو ہے نا محمد مصطفیٰ جیسے نبی عطا کر دیا ہے. تو صحابہ اس روز میں محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا میرے صحابہ تم یہاں پر کس لیے جمع ہوئے ہو؟ فرمایا کہ اجلسکم تمہاری یہ محفل تمہاری یہ محفل کیسے ہے, تمہارا یہاں پر بیٹھ کر جمع ہونا کیسا ہے؟ تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جلسنا نذکر اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر جمع ہوئے اس لیے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں ذکر کریں اور اس کے شکر کے طور پر محفل جو ہے نا اس کی بارگاہ میں سجا کر بیٹھے. اور میرے حضور کی بارگاہ میں پھر صحابہ عرض کرتے ہیں وَنَحْمَدُهُ یا رسول اللہ ہم اس لیے محفل یہاں سجا کر بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے رب کی حمد بیان کر رہے ہیں. اور آگے کہا عَلَانَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ کہ اس رب نے ہمیں ہدایت دین عطا فرما دی ہے اور اس لیے ہم محفل سجا کر بیٹھے ہیں. اور آگے کہا وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے محفل تو اس لیے سجائی ہے کہ اس رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. بِكَ کس چیز کے احسان کہتے ہیں حضور کہ اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ عطا فرما دیا ہے. رب نے ہمیں محمد مصطفیٰ جیسے نبی عطا کر دیا. یار یہ وہ نبی ہے کہ جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی بھی اس دنیا میں انتظار کرتے رہے اور دعا مانگتے رہے ہمارے مولا ہمیں محمد کا امتی بنا. لیکن میں اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں نہ دعا مانگنی پڑی اور نہ ہی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی منت مانگنی پڑی. لیکن میں اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے محمد مصطفیٰ کے امتی ہونے کا شرط ہے. تو ہمیں اس چیز کو اپنی اولادوں تک پہنچانا چاہیے. حضور کے ذکر کا مقام اپنی اولادوں تک پہنچانا چاہیے. اب جب میرے حضور نے اپنے اسلاف کی یہ محفل سن لی اس کے بعد میرے حضور نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے اور میں میرے صحابہ سنو تمہاری محفل بڑی خوبصورت ہے. اور میں کہ اتانی جبریل علیہ السلام اور میں کہ میرے پاس ابھی جبریل امین حاضر ہوئے تھے فاخبرنی اور میں انہوں نے آ کر مجھے خبر دی حضور ذرا اپنے حجرے سے بات تشریف کو لائے اپنے اصحاب کی محفل کو دیکھیں. کہا ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ
کا کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ کے ان نیک بندوں کی محفل کے اوپر بھی ناز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور رب تعالیٰ کی ذات بھی آپ کے اصحاب کی اس محفل کے اوپر ناز کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ جب ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے ہم منتے رہتے نہیں بلکہ اللہ اس کے فرشتے بھی اس ذکر مصطفیٰ کی محفل کے اوپر مل کر ناز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ محبوب خدا کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے سیاہ نام بھی ہیں, حضور کے ساتھ پیار کرنے والے بھی ہیں. یہ بھی حضور کی بارگاہ میں ان کے لیے منبر بچھایا جاتا تھا اور ان کے سارے اشعار کو میں نہیں پڑھ سکتا, وقت بہت کم ہے. تو حضرت حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کی تعریف کیا کرتے تھے, عربی کے الفاظ پڑھتے تھے, آپ کے نعت پیش کرتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بہت زیادہ دعائیں دیا کرتے تھے. آخری جملہ ان میں آپ کو سناؤں گا, وقت کم ہے. ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں انہوں نے حضور کی تعریف بیان کی اور تعریف بیان کر کے جب فارغ ہوتے ہیں تو میرے حضور علیہ السلام مسکراتے ہیں اور مسکرا کر اپنے جلیلہ والے ہاتھ اٹھائے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہم ایدہ بروح القدس, اے باری تعالیٰ حضرت حسان بن ثابت کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما. میرے آقا علیہ السلام کی یہ دعا مقبول ہو گئی. اللہم ایدہ بروح القدس, یعنی اس کا مطلب یہ ہے میرے حضور نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ حسان جب میری تعریف کرے نا, میرے سامنے کھڑے ہو کر تیرے مصطفیٰ کا ذکر کرے, تیرے مصطفیٰ کی تعریف کرے, تو کلام جو پڑھا جا رہا ہو وہ حسان بن ثابت کا ہو, لیکن جس زبان سے پڑھا جا رہا ہو وہ زبان جبریل امین کی ہونی چاہیے, جبریل امین کی ہونی چاہیے. تو یہ حضور نے حضرت حسان بن ثابت کو دعا دی. تو پھر حضرت حسان بن ثابت جب حضور کی نعت کرتے تھے, حضور کی تعریف بیان کرتے تھے, کلام تو حسان کا ہوتا تھا لیکن جو زبان ہل رہی ہوتی وہ جبریل امین کی ہوتی تھی. خوش نصیب ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے اور حضور کے نام کی محفل سجی ہے اور ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی ہوئی ہے. یقیناً ہر بندہ اپنے دلوں کی جائب اور نیک تمناؤں کو لے کر آیا ہوگا, تو اس محفل کے اندر بندہ جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو مقبول فرمائے گا. اور ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کروں گا, ہمارے یہاں آقا علیہ السلام کی میلاد کی جب محفل کا معاملہ آتا ہے, حضور کی پیدائش کا جب دن آتا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض اس سے پہلے نہیں ہوتا, لیکن جب حضور کا ولادت کا مہینہ شروع ہوتا ہے سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ یار میلاد کیوں منایا جاتا ہے, یا میلاد کس کس کو منانا چاہیے اور کیسے کیسے بندوں کو میلاد منانا چاہیے. تو میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو بیٹی کو میلاد منانا چاہیے, سب سے پہلے بیٹی کو میلاد منانا چاہیے, اس کے بعد اس بیٹی کی ماں کو میلاد منانا چاہیے, اس کے بعد جو گھر کا سربراہ والد ہے اس کو میلاد منانا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بیٹیاں جب پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, ان کو کھٹر کھود کے زمین میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی تھی. لیکن جب محمد مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور نے لوگوں کو دست دیا, اپنی امت کو دست دیا, اپنے چاہنے والوں کو دست دیا. اور میں کہ خبردار, محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے, یہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین کو بنا کر بھیجا جائے. اب بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا بلکہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں, ان کی پرورش کرنی چاہیے, بلکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, ان کی پرورش کرنی چاہیے. یہ حضور نے بیٹیوں کو مقام دیا ہے, یہ مقام بیٹیوں کو حضور کے آنے کی وجہ سے ملا ہے, ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد کہا کہ دوسرے نمبر پر میلاد امام کو منانا چاہیے. فرمایا کہ کیوں کہ اس لیے ماں جو ہوتی تھی نا زمانے عرب کے اندر جاہلیت کے اندر ماں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی. حضور کے آنے سے پہلے ماں بچے پیدا کرتی تھی, زمانہ جاہلیت کا مقام تھا, اس وقت ماں بچے پیدا کرتی تھی, پھر ان کی پرورش بھی کرتی تھی. پرورش جب کر لیتی بچے جوان ہو جاتے تھے, وہی بچے ماں کو پکڑ کر بازاروں میں بیچ دیتے تھے. یہ زمانہ جاہلیت کا حال تھا, ماں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی. لیکن حضور آئے, حضور نے کیا مقام دیا ہے ماں کو, حضور کے آنے کی وجہ سے ماں کو جو مقام ملا ہے وہ یہ مقام ملا ہے. حضور نے فرمایا کہ جنت کہاں ہے, فرمایا کہ سات آسمانوں سے اوپر سدرہ, سدرہ کے بعد جنت ہے. فرمایا کہ میں نے ماں کو مقام کیا دیا ہے, فرمایا کہ جو جنت سدرہ سے اوپر ہے میں نے اس جنت کو وہاں سے کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دیا, سبحان اللہ, نیچے بچھا دیا. اب فرمایا کہ ماں کو بازاروں میں بیچنا نہیں ہے بلکہ رب نے تو جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دیا. سبحان اللہ.
तमाम करना चाहिए, क्योंकि ये एजाज माँ को हुजूर की बदौलत मिला है, बेटी को रहमत का मकाम मिला हुजूर की बदौलत मिला है। और फरमाया कि जो बाप का मकाम है वो ये है कि ज़माना जाहिलियत में बाप जब औलादों की परवरिश कर लेता था, उसके बाद बाप को कैसी नसीहत करता था, यही औलादें, यही जवान बच्चे बाप को उठाकर बाजारों में बेच देते थे, और बाप को बेचने के बाद अरब के रहने वाले जो बड़े बड़े लोग थे, जो सरदार थे, वो उन घोड़ों को खरीद कर अपने घरों का काम काज करवाया करते थे, गुलाम के तौर पर रख लेते थे। लेकिन फरमाया मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हुजूर की तशरीफ आनी हुई, मेरे हुजूर इस दुनिया में जलवा अफरोज हुए, तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि अब बाप को जन्नत, अपने बाप को जो है ना बाजारों में बेचना नहीं है, बल्कि फरमाया कि मेरे आने की वजह से जो बाप को मकान मिला है, फरमाया कि वो ये मकाम है, माँ के जन्नत कदमों के नीचे जन्नत बिछाई है, और बाप उस जन्नत का दरवाजा है, बाप उस जन्नत का दरवाजा है। इसीलिए फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत बिछाई है, और बाप उस जन्नत का दरवाजा बना दिया है। तो इसीलिए फरमाया कि ये एजाज बेटी को रहमत वाला, माँ को जन्नत वाला, और बाप को जन्नत के दरवाजे वाला मकाम मेरे हुजूर के आने की वजह से मिला है। और हमें चाहिए हुजूर के आने की वजह से अपने घरों में मिलाद की महफिल सजाएं। आज हमारे बच्चों की बर्थडे होती है, बेटी हो या बेटा हो, हम बड़े अच्छे तरीके से इत्तेमाम करते हैं, जबकि न कुरान से साबित है न हदीस से साबित है, और हम बड़ा इत्तेमाम करते हैं। लेकिन जब हुजूर की विलादत कर दी जाती है तो हमारे अंदर जो है ना ऐसी बेहिसी बन जाती है, हम एक दूसरे से पूछते हैं कि यार हुजूर की विलादत मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। वो बेटे भी समझ कर रही होती है, वो माँ भी समझ कर रही होती है, वो बाप भी पूछ रहा होता है, यार जिस नबी के आने की बदौलत इतने बड़े एजाज मुझे और आपको मिले हो, तो बताइए अगर हम उनकी खुशी के लिए सवाल करें तो यकीनन ये सबसे घटिया दर्जे की हरकत है। हमें तो हुजूर के आने की वजह से अपनी गर्दन को झुका देना चाहिए और अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करना चाहिए। मालिक तेरा शुक्र है कि हमें मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बनाया है, और हुजूर को अल्लाह ने जो हुस्न दिया और हुस्न का जो मकाम है वो ऐसा है कि आका अलैहिस्सलाम का चेहरा जो भी देखता था हुजूर का ही होता था, वही हुजूर का होता था कि जिसके अल्लाह की बारगाह में जिसकी हिदायत लिखी होती थी वो वही हुजूर का हो जाता था। आप हुस्न यूसुफ की बातें आपने सुनी होगी कि अल्लाह ने हुस्न यूसुफ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उनको जो मेरे रब ने हुस्न दिया था, बड़ा आला हुस्न था, मिस्र के अंदर उनकी बड़ी बहना इस हवाले से मकाम है यूसुफ अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ने यूसुफ कैसा दिया था और कैसा मकाम था यूसुफ अलैहिस्सलाम का। उलमा ने लिखा है कि हुस्न यूसुफ और हुस्न मुहम्मदी के अंदर यही फर्क है। और मैं क्या जो हुस्न यूसुफ था ना, जो हुस्न यूसुफ देखता था वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का आशिक हो जाता था, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखता था कौन कौन आशिक हो जाता था। और फरमाया कि मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा अनवर देखता वो हुजूर का ही होता था। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो हुस्न यूसुफ था वो मीठा हुस्न था, जो देखता वो आशिक हो जाता था, और मोहम्मद मुस्तफा का जो हुस्न था वो नमकीन हुस्न था। मेरे हुजूर का चेहरा अनवर जो भी देखता वो हुजूर का ही होता था। इसीलिए हमें अपने औलादों को हुजूर की सीरत बतानी चाहिए, हुजूर का मकाम बताना चाहिए, हुजूर की जिंदगी बतानी चाहिए। मैं और आप औलादों को सब कुछ बताते हैं। आज वही माँ जिसको ये मकाम जन्नत वाला हुजूर की बदौलत मिला है, वही माँ भी आज जो है ना अपने घर में बेटे को कहती बेटा दाढ़ी नहीं रखना, खाला वाला रिश्ता नहीं देगी, बेटा दाढ़ी नहीं रखना, मौल नहीं बनना, पुप्पो तुम्हें रिश्ता नहीं करेगी। खुदा की कसम से कहता हूँ वो जवान अगर अपनी माँ को ये नहीं कहे माँ तू आज मुझे दाढ़ी रखने से रोकती है, तुझे ये जन्नत का मकाम मिला है, ये हुजूर के सदक़े से मिला है, तुझे तो चाहिएगा कि तू तो घर के 4 बेटे हैं या 5 हैं या 6 हैं, सब कहती है कि ये मुझे मकाम मिला है, हुजूर की बदौलत मिला है, तो सारे मेरे बेटे सुन्नत रसूल चेहरे पर सजाएंगे, क्योंकि मुझे जो जन्नत का मकाम मिला मोहम्मद के सदक़े मिला है। सुभान अल्लाह। बेटों के चेहरे पर सुन्नत रसूल सजा कर देखना चाहती हूँ। ये कमजोरियां हम अपने औलादों के सामने खुद ही रखते हैं, खुद ही बयान करते हैं, फिर हमारी औलादें बड़ी हो जाती हैं, फिर वो समझदार होती हैं, फिर वो हमारे सर पर चढ़कर जब नाचने लगती हैं तो फिर हम पीरों फकीरों के पास भी दौड़ते हैं, मस्जिद के इमाम के पास भी दौड़ते हैं। हम ये नहीं सोचते कि यार जब ये छोटा था हमारी मुट्ठी में था, हमारी गिरफ्त में था, हमने उसको इसकी तरबियत भी ऐसी है। आप जिंदगी पढ़कर देखें सहाबा ने दाढ़ी नहीं रखी, सहाबा के घर वालों ने दाढ़ी नहीं रखी, सहाबा की औलादों ने दाढ़ी नहीं रखी, सब ने रखी थी। क्या उनको किसी ने रिश्ते नहीं दिए थे? सब दिए थे। आखिर वजह क्या है? यही वजह है
کے دلوں میں عشق رسول تھا، ان کے دلوں میں عشق رسول تھا، اور ہمارے یہاں عشق رسول کی یادیں ملکہ کی ہے، دل ہمارے خالی ہیں، حقیقت تو یہی ہے۔ اسی لیے اپنی اولادوں کو حضور کا عشق بتائیے، حضور کا مقام بتائیے۔ جب یہ چیزیں بتائیں گے تو یقیناً ہمارے گھروں میں بھی خوشی آئے گی، ہماری اولادوں کے دلوں میں بھی حضور کا عشق لگ جائے گا، اولاد ماں باپ کی فرما بردار بنے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ سنت ملا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا بول رہا ہے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے سارے خدائی سے محمد اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فیض پہنچا اے رضا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، کیا فرمایا؟ فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے، کیا فرمایا؟ ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو فیض ہمیں ملا ہے نا زندگی گزارنے کا، یہ حضور کے صدقے سے فیض ملا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور کے آنے سے پہلے ہمیں کبھی نے رب تک پتہ نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے، تو اسی لیے آپ فرماتے ہیں فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان اللہ۔